صبح تک اس ساری رات میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی. صبح ہوئی تو میں پھر بھی روتی رہی اور وہی بھی رکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا، گھر کے لوگ تھے یہ، اور اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ فرمایا. تو اسامہ بن زید نے آپ کی بیوی کی برات اور ان سے محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں. علی بن ابی طالب نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی تو نہیں رکھی، ان کے سوا عورتیں اور بھی ہیں، آپ اگر باندی سے پوچھ لیں تو آپ کو سچی بات بتا دے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے واقعی نعوذ باللہ کو غلط کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا جو غلام تھی اور فرمایا، اے بریرہ، هل رأیتی من شیء یریبک من عائشہ؟ بریرہ، تم نے عائشہ کی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو؟ بریرہ نے جواب دیا، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، یعنی میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایک شخص ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، جو قریب کے لوگ، خاص طور پر حضرت اسامہ بن زید، حضرت بریرہ. میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان پر عیب لگا سکوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر ہے، آٹا رکھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کے کھا جاتی ہے، یعنی ان کے بولا بالا ہونے کی علامت. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے نجات دے جس کی ایذا رسانی میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے. اشارہ تھا عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کی طرف. اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر و بھلائی ہی دیکھی ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی حضرت عائشہ کے حق میں. اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام لیا ہے جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ بہت بھلا اور نیک آدمی ہے، یعنی صرف اپنی بیوی کی نہیں بلکہ حضرت صفوان کی بھی گواہی دیتے ہیں ان کے حق میں بھی. وہ میرے گھر میں جب بھی آیا تو میرے ساتھ ہی آیا، اکیلا کبھی نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شر سے میں آپ کو بچاتا ہوں. اس کا تعلق اگر خاندان اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق ہمارے خزرجی بھائیوں سے ہے تو پھر آپ جو حکم فرمائیں ہم آپ کے فرمان کی اطاعت بجا لیں گے. آپ کو یاد ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جن کے درمیان باہم چپکلش پائی جاتی تھی. یہ سن کر سردار خزرج سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. وہ ایک نیک انسان تھے مگر خاندانی حمیت میں مبتلا ہو گئے. اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ سب کیا تھے، انسان تھے. اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو تحقیق نہ کرتے. اور انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا، اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہیں اسے قتل کرنے کی طاقت. اسید بن حذیر جو سعد بن معاذ کے چچا زاد تھے، سعد بن عبادہ سے کہنے لگے، تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کر سکتے ہیں، تم منافق ہو اور ایک منافق کی طرف سے جھگڑتے ہو. یعنی اب صحابہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور انسانوں میں ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں. اس سے اوس اور خزرج کے دونوں خاندان بھڑک اٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے مرنے مارنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے سال سے جنگیں چل رہی تھی آپس میں، اور اسلام کی برکت سے یہ جنگیں ٹھنڈی ہوئی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی ایسا خاص واقعہ ہوتا تو پھر دونوں کے درمیان وہ چپش جو تھی وہ ابھر آتی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ممبر پر جلوہ افروز تھے، آپ ان کے بیچ میں موجود تھے جب یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے. دیکھیے کہ مدینہ کا حال کیا ہوگا. حضرت عائشہ کی حالت دیکھیے، ان کے والدین کی حالت دیکھیے، صحابہ کرام کی بے کلی دیکھیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پریشانی گزر رہی تھی. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور سوچیے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ یہ سارا دن بھی میں نے روتے ہوئے گزارا، نہ آنسو رکتے نہ نیند آتی. پھر رات کو بھی میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے نہ نیند آتی. یعنی کرب کا کیا عالم تھا کہ دن اور رات برابر ہو گئے. میرے والدین یہ خیال کرنے لگے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا. میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت میرے پاس آنے کی اجازت طلب کرنے لگی. میں نے اسے اجازت دی، اس نے بھی میرے پاس آ کر رونا شروع کر دیا.
اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ نے سلام کیا، پھر تشریف فرما ہوئے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بات کہی گئی تھی آپ میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے، اور 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا. یعنی جب سے بات شروع ہوئی تھی اس دن تک پورا 1 مہینہ گزر گیا، اور اس 1 مہینے میں مدینہ کے اندر ایک طرح سے طوفان برپا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جنگ احزاب ہوئی تھی، اور جنگ احزاب میں جب سارے لشکر واپس گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مشرکین تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ تم ان پر حملہ کرو، یعنی تمہارا پلہ بھاری ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ دین کے راستے میں کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں. باہر کے مخالفین، یعنی وہ مشرکین جو ڈے 1 سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جب ان کی قوت ٹوٹی تو اندر کے طوفان نے سر اٹھا لیا، اندر کے منافقین ابھر گئے اور ان کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے. انسان کو اپنی زندگی میں کبھی باہر کی مشکلات اور کبھی اندر کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم گھبرا اٹھتے ہیں، حالانکہ یہ سارے مواقع صبر کا تقاضا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی ایک طرف سے خطبہ. اما بعد یا عائشہ فإنہ قد بلغنی عنک کذا وکذا. اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بری ہے یعنی بے قصور ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بری قرار دے گا، اور اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرو. بلا شبہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ایک بات کہہ رہے تھے اس میں بھی باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر کبھی کسی ایسے معاملے کا فیصلہ کرنا پڑے یا کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جائے کہ جب معاملات واضح نہ ہوں تو انسان اس موقع پر کس قسم کی بات کرے. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرما لی تو میرے آنسو رک گئے، حتیٰ کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کرتی تھی. آنسو بہانا بھی غم کی علامت ہے، لیکن آنسو بہانے کے بعد آنسو کا رک جانا اور خاموشی اس سے زیادہ غم کی علامت ہوتی. ایک طرح سے انسان سکتے میں آ جاتا ہے نا. جیسے میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دے جو انہوں نے کہی ہے. انہوں نے فرمایا واللہ مجھے نہیں معلوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا بات عرض کروں. میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. ان دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ فکر، غم، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے. جب صدمہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت بالکل نیچرل ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کہے اور کیا نہ کہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی، قرآن مجید بھی زیادہ نہیں پڑھتی تھی. میں نے جواب دیا اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس بات کو سنا اور یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی اور تم نے اسے سچا سمجھ لیا. اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گی. یعنی تم مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ ہاں میں نے غلطی کی. اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنی اور تمہاری مثال اس طرح پاتی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. لہذا صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور اللہ کی قسم اس وقت میں یہ جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری قرار دے گا، لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وہی نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی. مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے دے گا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اسی مجلس میں جلوہ افروز تھے
اور گھر کے افراد میں سے کوئی شخص ابھی تک باہر نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرما دی، یعنی اسی مجلس میں وحی آ گئی، آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوا کرتی تھی کہ سردی کے موسم میں بھی جبین مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگتے، اور یہ اس قول کے ثقل کے باعث ہوتا جو آپ پر نازل کیے جاتے، بہت بھاری کلام تھا نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا ابشری یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تجھے بری قرار دے دیا۔ میری امی نے اٹھ کر کہا اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ عز وجل کے سوا کسی اور کا شکر ادا نہیں کروں گی، اسی ذات نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ اللہ عز وجل نے اس وقت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے وان اللہ رؤوف الرحیم آیت 20 تک 10 آیات نازل فرمائی۔ تو یہ 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اتری، جن کا پس منظر آپ نے سنا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب ان آیات کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس سے ہمارے لیے سبق کی کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔